بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کا سلسلہ نمبر 17، سجدہ تلاوت کے مسائل۔ نشے کی حالت میں آیت سجدہ پڑھنا۔ اگر کسی شخص نے شراب وغیرہ ناجائز اشیاء استعمال کی جس سے اس پر نشہ چڑھ گیا اور اسی حالت میں اس نے آیت سجدہ تلاوت کی تو اس پر بعد میں سجدہ تلاوت ادا کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر کسی جائز چیز کے استعمال سے اتفاقاً نشے کی کیفیت پیدا ہو جائے یا مجبوری اور اضطراری حالت میں نشے کی چیز کے استعمال سے مدہوشی طاری ہو گئی تو اس حالت میں آیت سجدہ پڑھنے سے اس پر سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا، بشرط یہ کہ اسے نشے کے افاقے کے بعد آیت سجدہ پڑھنا یاد نہ ہو۔ یعنی کسی شخص نے نشہ کیا اور نشے میں سجدے کی آیت تلاوت کی تو بھی اس پر بعد میں سجدے تلاوت ادا کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص سجدے کی آیت پڑھے اور جاگنے کے بعد اسے بتایا جائے کہ اس نے سوتے ہوئے آیت سجدہ پڑھی ہے تو اس پر سجدے تلاوت واجب ہے یا نہیں، اس بارے میں فقہ میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے اعتبار سے واجب ہے اور دوسری روایت کے اعتبار سے واجب نہیں، اس لیے احتیاط یہی ہے کہ سجدہ کر لیا جائے۔ یعنی کوئی شخص سوتے ہوئے بھی آیت سجدہ پڑھے اور جاگنے کے بعد اسے بتایا جائے تو بہتر یہی ہے کہ وہ سجدے تلاوت کو ادا کر لیں۔ سوتے ہوئے شخص سے آیت سجدہ سننا۔ اگر کسی سونے والے شخص نے سوتے ہوئے آیت سجدہ پڑھی تو سننے والے پر سجدے تلاوت واجب ہوگا یا نہیں، اس بارے میں دو قول ہے اور راجح یہ ہے کہ واجب نہیں ہوگا۔ کافر کا آیت سجدہ پڑھنا۔ اگر کوئی شخص حالت کفر میں آیت سجدہ پڑھے تو اگرچہ خود اس پر سجدے تلاوت واجب نہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان اس کو آیت سجدہ پڑھتے ہوئے سن لے تو اس مسلمان پر سجدے تلاوت واجب ہو جائے گا۔ بچے کا آیت سجدہ پڑھنا۔ اگر بچہ آیت سجدہ پڑھے اور وہ تمیزدار ہو تو اگرچہ بچے پر سجدے تلاوت واجب نہیں، لیکن اس سے آیت سجدہ سننے والے پر سجدے تلاوت واجب ہو جائے گا۔ مجنون شخص کا آیت سجدہ پڑھنا۔ مجنون کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1، جنون کا سلسلہ 1 دن رات کے اندر رہنا۔ ایسی صورت میں آیت سجدہ پڑھنے سے خود پڑھنے والے اور اس سے سننے والے دونوں پر سجدے تلاوت واجب ہوگا۔ نمبر 2، اگر جنون کا سلسلہ 1 دن 1 رات سے زیادہ ہے لیکن بعد میں افاقہ بھی ہو جاتا ہے تو پڑھنے والے پر تو سجدے تلاوت واجب نہیں، لیکن سننے والے پر سجدے تلاوت واجب ہے۔ نمبر 3، اگر جنون کا سلسلہ اس طرح مسلسل ہے کہ کبھی افاقہ ہی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں نہ تو پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہوگا اور نہ اس کے سننے والے پر۔ آیت سجدہ کی بازگشت۔ اگر کوئی شخص آیت سجدہ کی صدائے بازگشت، پہاڑ یا بڑی عمارتوں سے ٹکرا کر آنے والی آواز کو بازگشت کہتے ہیں، اگر اس کو سنے تو اس پر سجدے تلاوت واجب نہیں۔ ریڈیو پر آیت سجدہ کی تلاوت۔ اگر ریڈیو پر آیت سجدہ پڑھی جائے یا سننے والے پر سجدے تلاوت واجب نہیں، کیونکہ ریڈیو کے اکثر پروگرام پہلے سے ٹیپ کر کے نشر کیے جاتے ہیں۔ البتہ اگر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں آیت سجدہ سننے سے سجدے تلاوت واجب ہونا چاہیے، کیونکہ اسے لاؤڈ اسپیکر کے درجے میں رکھا جا سکتا ہے۔ ٹیپ ریکارڈ سے آیت سجدہ سننے کا حکم۔
ٹیپ ریکارڈ میں بھری جانے والی آواز بھی بظاہر صدائے بازگشت کے مشابہ ہے، اس لیے اکثر مفتیان ٹیپ ریکارڈ سے آیت سدہ سننے کو موجب سد تلاوت قرار نہیں دیتے، لیکن بعض محقق علماء کی رائے یہ ہے کہ ٹیپ ریکارڈ سے آیت سدہ سننے پر سد تلاوت واجب ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ آواز آلہ غیر مختار سے نکل رہی ہے تو اس کا انتساب آلے کی طرف نہ ہو کر تلاوت کرنے والے ہی کی طرف ہوگا، جس کی اہلیت میں کوئی شبہ نہیں۔ بری بنا احتیاط یہ ہے کہ ٹیپ ریکارڈ سے آیت سدہ سن کر سجدے تلاوت کر لیا جائے۔ پرندے سے آیت سجدہ سننا، اگر کسی مینا یا طوطا وغیرہ کو سجدے کی کوئی آیت رٹا دی جائے تو اس سے سننے والے پر سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پرندہ سجدے کی آیت پڑھے تو اس سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ مقتدی کا جہرن آیت سجدہ پڑھنا، اگر کوئی شخص کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو اور اسی دوران آیت سجدہ پڑھ دے تو خود اس پر سجدے تلاوت واجب نہ ہوگا، اور اگر اس نے اتنی زور سے آیت سجدہ پڑھی کہ دوسروں نے سن لی تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر سننے والا اسی مقتدی کی نماز کے ساتھ شامل ہے تو اس پر تو سجد تلاوت واجب نہیں ہوگا، اگر سننے والا اپنی نماز الگ پڑھ رہا ہے تو اس پر سجد تلاوت لازم تو ہو جائے گا، لیکن وہ نماز سے فارغ ہو کر اسے ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر مقتدی سے آیت سجدہ سننے والا نماز نہ پڑھ رہا ہو تو بھی اس پر سجد تلاوت واجب ہو جائے گا۔ یعنی اگر اسی امام کی مقتدی ہے اور مقتدی نے مقتدی کا سنا تو سجد تلاوت واجب نہیں ہوگا، البتہ اگر وہاں قریب میں کوئی بیٹھا ہے یا قریب میں کوئی اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو ان دونوں پر سجد تلاوت واجب ہوگا۔ نماز پڑھنے والا اپنی نماز پوری کر کے سجدہ کرے گا اور بیٹھا ہوا فوراً سجدہ کر کے اپنے سجدے کو پورا کرے گا۔ سجد تلاوت میں تاخیر مکروہ تنزیہی ہے، بہتر ہے کہ سجد تلاوت جلد از جلد ادا کر لے۔ اگر بلا عذر تاخیر کرے گا تو کراہت تنزیہی لازم آئے گی۔ جیسے ہی سجدے کی آیت پڑھے نماز کے دوران، قرآن کے دوران، تو اسے چاہیے کہ فوراً سجدے کو ادا کر دے، سجدے میں تاخیر نہ کرے۔ اگر سجدے تلاوت کا سر دست موقع نہ ہو، اگر کسی شخص پر تلاوت یا آیت سجدہ سننے کی بنا پر سجدے تلاوت واجب ہوا لیکن کسی وجہ سے وہ اس وقت فوراً سجدہ نہیں کر سکتا تو مستحب یہ ہے کہ اس وقت یہ آیت پڑھ لے، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اور پھر بعد میں جب موقع ملے تو سجدے تلاوت ادا کر دے۔ اللہ پاک ہم سب کو